السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 10۔ مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا دارم سائی، اس کا انجام بہت بھاری پڑے گا تمہیں۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ ملک لیاقت کا بیٹا ملک زعفران غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناصر ملک زعفران کا بہت خاص آدمی تھا۔ ناصر ملک زعفران کے لیے اپنے گاؤں سے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں بہلا پھسلا کر ملک زعفران کی حویلی میں پہنچاتا تھا۔ جس کی خبر ماریا کو لگ گئی تو ماریا نے ناصر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناصر زعفران کی طرف سے ملنے والی بڑی رقم کی لالچ میں ہر غلط کام کو صحیح سمجھتا رہا۔ ماریا کو اس نے منہ بند رکھنے پر بہت مجبور کیا، لیکن ماریا نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ملک زعفران کے کالے کرتوتوں کے بارے میں اس کے باپ کو بتانے اس کی حویلی پہنچی۔ ملک لیاقت نے سب کچھ جان کر اسے واپس جانے کے لیے کہا اور یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد ناصر اور ماریا میں لڑائی جھگڑے تو شروع ہو گئے، لیکن زعفران کی حرکتیں نہ بدلی اور نہ ہی ناصر نے یہ غلط کام چھوڑا، جس پر تنگ آ کر ماریا نے اس گاؤں کے سردار سے شکایت کرنے کا سوچا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بات جرگے تک جاتی، ناصر اور زعفران نے ماریا کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور اسے زندہ جلا ڈالا۔ اور اب یہ بات دارم سائی کے گاؤں تک آ پہنچی تھی۔ اپنے گاؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ جرگے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا مکمل حقدار تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا کھلے عام ماریا کو جان سے مارنے کی کوشش، زنا اور زیادتی کے جرم میں اس نے ملک زعفران کو تاعمر قید سنائی تھی، اور اس کا ساتھ دے کر ماریا اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا ناصر بھی تاعمر اپنے مالک کے ساتھ جیل میں رہے گا۔ اس کا یہ فیصلہ ملک لیاقت کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، جس کا اظہار وہ کھلے عام اسے دھمکیاں دیتے ہوئے کر رہا تھا۔ لیکن ایسی دھمکیوں کی پرواہ دارم سائی نے پہلے کبھی کی تھی اور نہ ہی اس نے آنے والی زندگی میں کبھی کرنی تھی۔ دوسری طرف مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ بیوٹیشن دونوں دلہنوں کو تیار کر چکی تھی۔ اب ان دونوں کو باہر لے کر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جلدی چلے، باہر پھوپھو سائی پہنچ آئی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گی، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ زاوش نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے خوشی سے انہیں بتایا تو ثنا، جو اپنے ناخن سنوارنے میں مصروف تھی، پھوپھو سائی کی آمد کا جان کر پریشان ہو گئی۔ پھوپھو سائی تو نہیں آنے والی تھی نا؟ ان کو تو فلائٹ کی کچھ پرابلم ہو گئی تھی۔ ثنا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کی فلائٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن کیا ہے نا سارا، پھوپھو کے لیے دارم سائی کی شادی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دارم سائی کی شادی ہو اور پھوپھو سائی شامل نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے تو 100% یقین تھا وہ آئیں گی، اور دیکھے وہ آ گئی۔ ہم سب کے لیے بہت سارے گفٹس بھی لائے ہیں انہوں نے۔ چلے آپ بھی چل کر مل لیں، جبکہ ہماری دلہنوں سے ملنے وہ خود اوپر آئیں گی، لیکن پہلے نیچے والوں سے تو مل لے، سب لوگ انہیں گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں، زاوش اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ لیکن اس کی باتوں کے بعد بھی ثنا کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جو تھوڑی بہت رونق تھی وہ بھی چلی گئی تھی۔ دارم سائی کی کسی اور کے ساتھ شادی کا مطلب تھا کہ اب عرش پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنے دل کی بات تو وہ اسے بہت وقت پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن ثنا کی مرضی پر ہمیشہ خاموش رہ جاتا۔ لیکن اب نہیں، اس نے ثنا کو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے ثنا سے کہا تھا کہ دارم سائی تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اس بات کو قبول کر لو، اور اس بات کے ساتھ میری محبت کو بھی، کیونکہ اس بار اماں سائی حویلی اسی مقصد کے لیے آئی ہے۔ وہ اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا چکا تھا، اور یقیناً پھوپھو سائی کو بھی اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ طاہر سائی کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ ساری چیزیں اسے بہت کنفیوز کر رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھی۔ حویلی سے باہر لان میں دونوں دلہے بیٹھے تھے۔ باہر اچھا خاصا شور شرابہ تھا، فائرنگ اور ناچ گانے سے لڑکے اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ ان کی رسم مہندی باہر کی جا رہی تھی، جبکہ حویلی کے اندر ہال میں دونوں دلہنوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ عورتیں باری باری رسم کر رہی تھیں۔ جہاں لڑکیوں کی مہندی میں ناز و نزاکت کا خیال رکھا گیا تھا، وہیں باہر خوب شور شرابہ برپا تھا۔ ویسے دارم سائی اپنے سنان سائی بہت چھپے رستم ہے۔ کل عورتوں کے ساتھ مل کر مکمل رسم مایو کے مزے لوٹ کر آئے ہیں، اور ایک آپ ہے جو آپ کو ان جرگوں سے ہی فرصت نہیں۔
کل تو یہ خود بھی لڑکیوں کے ساتھ ہلدی اور اپرن سے نہا کر آئے تھے، تبھی تو اتنے چمک رہے ہیں۔ ساحر سائی ان دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر دارم سائی نے ایک مشکوک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے سنان سائی پر ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا سنان سائی، یہ لو، یہ ہلدی وغیرہ کی رسم عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ بس بس دارم سائی، آپ بھی زمین پر آ جائیں۔ یہاں پر ابھی تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کل رات آپ کچن سے ہلدی ڈھونڈ کر کزن سائی کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ دارم سائی جو سنان سائی کو گھور رہا تھا، ساحر سائی کی آواز پر اسے گھور کر رہ گیا۔ واہ جی واہ، ہمیں تہذیب تربیت سکھائی جا رہی ہے اور یہاں خود ہی 1400 نکات روشن کر کے آئے ہیں۔ اس کا راز جان کر سنان بھی شیر ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، در کی طبیعت خراب تھی، میں اس کی طبیعت پوچھنے گیا تھا، اور ہلدی میں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ دودھ میں ملا کر پی سکوں، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ ہلدی کیوں ڈھونڈ رہے تھے، اور رات کے 2 بجے آپ کزن سائی کے کمرے میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے۔ ایک کام تو صبح بھی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے کیا آپ کو پتہ نہیں کہ مایوں کی رسم کے بعد پردہ لازم قرار دیا گیا تھا؟ ساحر سائی اب بھی باز نہ آیا۔ آج پہلی بار اسے دارم سائی کی ٹانگ کھینچنے کا موقع ملا تھا، وہ پیچھے کیسے ہٹتا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ پردے والا کون سا سین ہے؟ وہ مکرتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا پردے کا؟ میرے خیال سے تایا سائی نے آپ کو بتایا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ساحر اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو دارم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ زیادہ پر نہیں نکل رہے کاٹوں میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ذرا سختی سے بولا۔ ارے ادا سائی، آپ تو برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے کان کو ہاتھ لگایا تو دارم سائی مسکرا دیا۔ اور بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ چاچو سائی تو کہہ رہے تھے کہ جلد ہی تمہاری طرف سے زبردست قسم کی خوشخبری ملنے والی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو ساحر مسکرایا۔ بابا سائی کا بس چلے تو کل آپ کے نکاح کے ساتھ میرا بھی نکاح کروا دے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، 2 خوشیاں 3 خوشیوں میں بدل جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے، چاچا سائی کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، دارم سائی نے مشورہ دیا۔ دارم سائی، فی الحال تو آپ اپنی اس رسم حنا پر غور فرمائیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک میرے نکاح کی بات ہے تو جب نصیب میں لکھا ہوگا تبھی ہوگا، چاہے آج لکھا ہو یا 10 سال بعد، اس لیے میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھتا لوگوں سے ذرا کنارے پر آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ضرورت سے زیادہ جاگ رہی تھی۔ وہ شور ہنگامے سے ہٹ کر حویلی کے اندر کی جانب آیا اور سگریٹ سلگا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے زاوش اس طرف آتے نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ جو اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی اچانک اس کے روکنے پر اسے دیکھنے لگی۔ کھانا تو باہر لگ گیا ہے نا؟ وہ اسے دیکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ گرین شارٹ شرٹ اور اورنج لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار ساحر نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے وہ نہیں کھانا، تم کچھ اچھا سا بنا دو میرے لیے، وہ اسے آرڈر دیتا خود کچن کی جانب چل دیا۔ میں اس ڈریس میں آپ کے لیے کھانا کیسے بناؤں گی؟ وہ کنفیوز سی اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تو ایسا کرو، جا کر چینج کر لو اور پھر جب کھانا بن جائے گا تب دوبارہ تیار ہو جانا، اسے مشورہ دیتا کچن کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سارا دن تیار ہوتی رہوں گی اور وہاں رسم ہو رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اس ڈریس میں یہاں کھڑے ہو کر کھانا نہیں بنا پاؤں گی آپ کے لیے۔ آج کے لیے آپ وہی کھا لیں جو بنا ہے، میں کسی ملازم سے کہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ساحر کسی ملازم کے ہاتھ کا کھانا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس ملازمہ کو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن جلدی کچھ بناؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس کی بات نظر انداز کرتا خود سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو بالکل نواب زادے کی طرح حکم چلا رہے ہیں، اب کیا میں ان کے لیے بار بار تیار ہوتی رہوں گی؟ حد ہوتی ہے، بندہ کنڈیشن تو سمجھتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ پراٹھا بنا رہی ہوں، اچار کے ساتھ کھا لے، اس وقت میں ایسا ہی کر سکتی ہوں، ورنہ باہر 9 قسم کے پکوان تیار ہے، آپ وہاں ٹائم ویسٹ مت کرو لڑکی، جو بنانا ہے جلدی بنا کر دو، باہر 1000 قسم کے کام ہیں مجھے، وہ ذرا سختی سے کہتا اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ پیڑا بناتے ہوئے اس کی پائل کی چھن چھن چوڑیوں کی کھن کھن فضا میں الگ ہی شور برپا کر رہی تھی جو اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔
اس کی لمبی چوٹی میں پتہ نہیں یہ کون سے پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پھول بوٹے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ یہ آج پہلی بار وہ ان پر غور کر رہا تھا، لیکن آج سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں بابا صاحب، اب واقعی شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ پر دلفریب انداز میں مسکرایا۔ اسے اتنے سالوں کے بعد سے ہی واپس آئی تھی تو شاہ حویلی میں جیسے خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ سارا ان چاروں بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے اس کی شادی پیرس کے ایک بہت بڑے بزنس مین سے کی تھی۔ ان کے پاس 2 ہی بیٹے تھے، عارف شاہ اور عارش شاہ۔ عارف ابھی 17 سال کا تھا جبکہ عارش 24 سال کا ہونے والا تھا۔ اس شادی میں آنے کی سب سے بڑی وجہ عارش تھا، جس کے لیے وہ اس شادی میں ضرور آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی تھی، جس کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہاں آئی تھی، ورنہ تو ان کی فلائٹ میں بھی بہت سارے مسئلے ہو رہے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ دارمسائی تھا۔ ان کے خاندان کی پہلی خوشی جب دارمسائی کی پیدائش ہوئی، تب ان سے زیادہ اور خوش کوئی نہیں تھا۔ دارمسائی ان کے لیے ان کی پہلی اولاد تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے تو آنا ہی تھا۔ ان میں اصغر صاحب سب سے بڑے تھے، جن کی شادی صوبیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں بڑی بی بی کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا دارم اور 2 بیٹیاں زرنش اور زاوش ہے۔ ان سے چھوٹے ہارون صاحب، جن کی بیگم زرین ہے، جن کے 2 بچے ہیں، سنان اور ثنا۔ ان کے بعد حیدر صاحب تھے۔ حیدر صاحب کی بیگم شادی کے 11 سال بعد انتقال کر گئی۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ساحر، اور اپنے بیٹے کی پرورش کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کا خیال کبھی بھی اپنے دل میں نہ لایا۔ اور بھائیوں میں سب سے آخر میں ہے سرمد شاہ، جن کی پہلی شادی سمرا سے ہوئی تھی، جو ناکام رہی، اور دوسری شادی ہمنا سے شادی کے بعد انہوں نے سمرا سے شادی کو صرف ایک غلطی قرار دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، درنور اور ثانیہ۔ ان سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچے ان کے گھر میں ہی رہے۔ ثانیہ ابھی چھوٹی تھی، لیکن گھر کی باقی بچیاں شادی کے لائق تھیں۔ ہارون صاحب جہاں یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی ساحر سائی کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، اس سے پہلے ہی ان کی بہن نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جس پر سب سے زیادہ خوش حیدر صاحب ہی ہوئے تھے۔ ہارون صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بھائی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مشورے کے بعد انہوں نے ثنا سے بات کرنے کا سوچا تھا، جس پر زرین بیگم نے یقین سے کہا تھا کہ ثنا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اپنی بیوی کو اس بات پر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنا دارمسائی کے لیے دلی جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر حیدر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی ساحر سائی کے لیے جب زاوش کا ہاتھ مانگا تو اصغر صاحب نے خوشی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے زیادہ اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد میں چائے پیوں گا، تب تک تم یہیں پر بیٹھو۔ وہاں محفل میں بار بار کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے لیے چائے بنا کر ہی جاؤ۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زاوش کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے ساحر ادا، مجھے بہت سارے کام ہے، وہاں میں اس طرف آ گئی، مجھے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، زاوش بی بی تم کتنی کام کاج والی ہو، مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں، مجھ سے بعد میں جگہ جگہ جا کر تمہیں ڈھونڈا نہیں جاتا۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ نشئی کہیں کے، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی، دل کے اندر چور بول رہا تھا کہ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا۔ کھاؤ تم بھی، وہ اپنی پلیٹ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں باہر کھانا کھاؤں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہے کہ 9 پکوان بنے ہیں اور میں یہاں پراٹھا اور اچار کھاؤں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ باقی سب کے سامنے چلتی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن ساحر ادا سائی کے سامنے اس کا وداؤٹ بریک چلنا اس کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا دماغ خراب ہے؟ اور وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔
نہیں نہیں، تو میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے ادا سائی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر اتنے مزے مزے کی ڈشز بنی ہے تو بھلا میں پراٹھا اچار کیوں کھاؤں گی؟ میں تو کبھی ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاتی، ہیوی ہوتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی۔ پراٹھا کھانے سے صحت بنتی ہے، اور جیسے تمہاری حالت ہے نا، صحت بنا لو تو بہتر ہے۔ پراٹھا کھانے کی بھی عادت ڈال لو۔ وہ آدھا پراٹھا اس کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن میں نہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کھاؤ اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے حکم پر وہ اسے دیکھتی ہوئی منہ کے ڈیزائن بنانے لگی۔ یقیناً دل میں بہت سارے گالیاں چل رہی تھی۔ دیکھو زاوش، اگر تم نے یہ پراٹھا نہیں کھایا نا تو میں تمہیں ساری رات یہاں سے نہیں اٹھنے دوں گا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اسے دھمکی دے گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی کہ اچھا خاصا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کو اپنے نزدیک کرتی اس پراٹھے کو کھانے لگی جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ وہ کرسی ذرا سا پیچھے کرتا اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جلدی کھاؤ، کیا سارا دن یہی ذرا سا پراٹھا کھانے پر لگا دو گی؟ چائے کب بناؤ گی میری؟ اسے ذرا ذرا کھاتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو فوراً ہی اٹھنے لگی۔ اسے ختم کر کے اٹھو، وہ سختی سے اسے واپس بیٹھا گیا اور معصومیت سے منہ بناتی واپس بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کون سی گناہ کی سزا ہے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا؟ پلیز مجھے معاف کر دے اور جلات سے میری جان چھڑوا دے، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ایک بار پھر سے پراٹھا کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے پراٹھا کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن ساحر کو پسند تھا۔ وہ بہت کم چیزیں کھاتا تھا لیکن پراٹھا کافی شوق سے کھا لیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے چائے بنا کر رکھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم چائے بھی نہیں پیتی، کیونکہ اس سے تم کالی ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ بولا، نہیں، میں صرف صبح چائے پیتی ہوں۔ میرے خیال میں اماں سائی مجھے بلا رہی ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ بھی اور کہتا، اپنے سینڈل ہاتھوں میں پکڑے وہ بھاگ گئی، جبکہ اس کی اسپیڈ دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ خبر ملی ہے کہ دارم سائی کی آج مہندی ہے اور شادی کے بعد دارم سائی ملک زعفران پر بہت برا کیس بنانے والا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ ملک صاحب، آپ کو دارم سائی کو بتانا ہوگا کہ آپ ہے کون۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ آپ سے دشمنی مول کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ ملک زعفران کا جیل سے نکلنا ناممکن کر دے، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ ملک صاحب، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے دارم سائی کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ وسیم ملک کا آدمی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بولو، تمہیں کیا بات پتہ چلی ہے؟ وسیم کے تجسس بڑھانے پر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ملک صاحب، مجھے خبر ملی ہے کہ دارم سائی کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی ہے وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور تو اور دارم سائی کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی دارم سائی کی بچپن کی محبت ہے۔ ماریا کو جلانے پر وہ انصاف کی جنگ لڑنے میدان میں اتر گیا، لیکن اگر اس کی ہونے والی بیوی کو ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے تو یہ جو دارم سائی کا جوش ہے نا، غریبوں کو انصاف دلانے کا، اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کر جانے کا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا جب اپنی منکوہا کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وسیم انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وسیم کا مشورہ انہیں بھی کافی زیادہ پسند آ رہا تھا۔ مشورہ برا نہیں ہے وسیم، دارم سائی کی مہندی والی دلہن ہی اگر آگ میں جل کر مر جائے تو یقیناً وہ دوسری بار ہم سے دشمنی مول لینے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور یقیناً پھر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل سے جلد ہی چھڑوا لوں گا۔ ملک لیاقت کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ وسیم اب اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف، ماشاءاللہ، آج جو آپ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ لوگوں کی نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھ رہا تھا صرف آپ کی تعریف کی جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، وہاں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے آپ اس بات پر ایگری کرتی ہے؟ اسے تھام کر کمرے میں لاتے ہوئے ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ سچ میں اس سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ نور نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ آج اس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں جن کو اس نے بہت خوشی سے نور سے ملوایا تھا۔ سمرا نے اسے کسی کے بھی قریب ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ان سب لوگوں سے زیادہ اٹیچ ہرگز نہ ہونا۔ اس نے سمجھایا تھا کہ وہ ان سے دور ہی رہے، ان سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں روکھا پن لائے۔ کسی کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا، کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے سارے رشتے، اتنی ساری محبتیں جو باہیں کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں نظر انداز کیسے کرتی؟ وہ سمرا کو کیسے بتاتی کہ وہ بچپن سے ان رشتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنی ماں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنے باپ کے لیے تڑپتی رہی ہے؟
ان سب رشتوں کی اسے کتنی ضرورت تھی۔ اگر یہ بات وہ سمرا کو بتاتی تو شاید ہی وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکتی۔ وہ تو اس کی سگی ماں ہو کر اس سے سمجھ نہیں پائی تھی، اس سے بھلا اور کیا امید کرنی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سمرا کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمرا نے کال اٹینڈ نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے میسج کیا کہ وہ اس وقت ایک پارٹی میں ہے، جب فری ہوگی تب اس سے بات کرے گی۔ سمرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی آج مہندی کی دلہن بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھے، شاید وہ اس کے منہ سے وہ سارے الفاظ سننا چاہتی تھی جو حمنا نے اس کے لیے کہے تھے۔ لیکن اس کی ماں تو بہت ماڈرن تھی، یہ ساری حرکتیں تو اس کی نظر میں جاہل عورتیں کرتی تھیں۔ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں بھلا یہ سب کچھ کہاں کرتی تھی؟ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں تو اپنے بچوں کو بخار میں چھوڑ کر اس کی ماں کی طرح پارٹیز انجوائے کرتی تھی۔ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکراتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ لباس تک چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد چینج کرنے کا سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا۔ اس وقت دماغ میں بہت ساری سوچیں سوار تھیں۔ اسے یاد تھا وہ دن جب مائک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں نے اس سب کو صرف ایک غلط فہمی قرار دیا تھا۔ اس نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ بخار میں مبتلا وہ واپس گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ٹیچر ختیجہ جو انہیں قرآن پڑھاتی اور اسلام کے قریب کرتی تھی، انہیں اسلام کی تعلیم دیتی تھی، اس نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے یہ بات اپنی ٹیچر کو بتائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاسٹل شفٹ ہو جائے، کیونکہ اپنی ماں کے اس گناہ کے ساتھ وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس کی ماں نے مائک سے شادی نہیں کی تھی، وہ دونوں ایک ناجائز رشتے کو نبھا رہے تھے۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے سمجھایا تھا، آج اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس کا بھی حساب ہوگا۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اس دن ہاسٹل آنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی ماں انچاہے بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ شاید اس دن وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس عورت کو نہ تو اس کی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے جو پیسے اس کا باپ بھیجتا تھا ان کو نور نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ لیکن سمرا کی باتیں اس کے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلی تھی، جو باتیں سمرا نے بچپن سے اس کے باپ اور اس کے خاندان کے خلاف اس کے دماغ میں ڈالی تھی، وہ جیسے اس کے دماغ میں قید ہو چکی تھی۔ وہ صحیح غلط کی پہچان کرنے کے بعد بھی ان باتوں کو کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ ٹیچر ختیجہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس نے انہیں سب کچھ بتا رکھا تھا، یہ بھی کہ اس کا باپ ایک ظالم شخص ہے اور وہ اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا اور اسے پاکستان لے جا کر وہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی ماں بہت مشکل سے واپس یہاں آئی اور اس کے باپ سے طلاق لی، یہاں تک کہ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، تبھی وہ اسے یہاں پھینک کر چلا گیا۔ اپنے خاندان کے بارے میں جو کچھ جانتی تھی اس نے ختیجہ ٹیچر سے کچھ نہیں چھپایا تھا، یہاں تک کہ دارم کے ساتھ اپنے نکاح کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ ٹیچر ختیجہ وہ انسان تھی جنہوں نے اس کے دل میں دارم کے لیے خاص مقام پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ دارم اس کا شوہر ہے اور اس کی زندگی میں وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے ہی اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی تھی، اس سے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ لیکن ٹیچر ختیجہ کے ساتھ اس کا ساتھ زیادہ دیر تک نہ تھا۔ 1.5 سال پہلے وہ ریٹائر ہو گئی تھی اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ اب اس کا ان سے تعلق صرف فون کی حد تک ہی تھا۔ وہ سمرا کی ہر بات ماننا چاہتی تھی، لیکن ٹیچر ختیجہ کی سکھائی ہوئی باتیں اسے سمرا کی باتوں پر عمل نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ دارم سائی، آپ یہاں؟ ہاں میں یہاں پہلی بار نہیں آیا، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تم ہر بار اس طرح گھبرا کیوں جاتی ہو جانم سائی؟ شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ ثانیہ بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مہندی کی، تو سوچا میں بھی آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا کافی مہارت سے مہندی لگائی گئی ہے، لیکن میں نے اپنا نام ڈھونڈ لیا۔ وہ ہتھیلی کے بیچ میں موجود خوبصورت ڈیزائن میں چھپے ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ آپ کا نام؟ نہیں تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ پر نہیں لکھوایا؟ وہ ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کا نام نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی۔ جب دارم اچانک اس کے ہاتھوں پر
اس کے دونوں ہاتھ تھام کر تکیے سے لگاتے اس پر سایہ سا کر گیا۔ اب کہو کہ میرا نام نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ دارم کی گرم سلگتی سانس سے اس کے چہرے کے نقوش کو جھلسا رہی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ دارم سائی اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بے بسی سے بولی تو دارم سائی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ بولو جانم سائی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتا، خمار آلودہ لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جس سے در کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دارم سائی کی مضبوط فولادی گرفت میں قید تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ دارم سائی کی قربت اسے پاگل کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی منمانیوں پر اترتا کان کی لو سے گال تک کا سفر اپنے لبوں سے کر چکا تھا۔ اس کا معصوم سا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دارم کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کی پناہوں میں آنے کے بعد وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو رخصت کرنے کے بعد آج رات اسی کے کمرے میں رہے گی، جس پر اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دارم سائی پلیز، اس کے لبوں کو اپنے گالوں سے مزید اپنے لبوں کی طرف محسوس کرتے وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ شاید آج وہ ساری دیواریں گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں بولو جانم سائی، بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں سن رہا ہوں، بلکہ تمہیں ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری سانسوں کا رقص مدہوش کر دیتا ہے۔ تمہاری قربت بہکاتی ہے مجھے۔ میرا یہ دل تمہاری مہکتی سانسوں پر باغی ہو جاتا ہے۔ تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری خوشبو مجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان سے زیادہ شور تو یہ سانسیں مچاتی ہے۔ تم کہیں یہاں میرے قتل کے ارادے سے تو نہیں آئی؟ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے دہکتے لبوں سے مہر لگاتا، اپنے جذبات اس کی نازک جان پر لٹاتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کی شدتوں کی آگ سہتی وہ نڈھال سی ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی سخت گرفت میں قید تھے۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ اس کی معصوم جان خطرے میں آ چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی، لیکن سامنے والا تو ستمگر تھا۔ نور نہ سہی، لیکن شاید وہ اس کی جان لینے کا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں سانس لیتا مکمل مدہوش تھا۔ جب اپنے گال پر اسے نمی محسوس ہوئی، وہ لمحے میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چھوڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور تیزی سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، جیسے بہت دور کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے شکوہ کنانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ یہ تو صرف ڈیمو تھا جانم سائی، تم تو ابھی سے آنسو بہانے لگی۔ یہ تو میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہ تھی جس سے تم گھبرا گئی۔ ابھی تو تم نے ایک عرصہ میری شدتوں کو جھیلنا ہے، ایک عرصہ میری باہوں میں گزارنا ہے، میری سانسوں میں سانسیں لینی ہے۔ یہ آنسو صاف کر کے آنا پرسوں، کیونکہ پرسوں کی رات صرف میری چلے گی، تم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی، تمہاری سانسوں پر بھی۔ پرسوں سے تم پر صرف دارم سائی کا حق ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، میں صرف مہندی دیکھنے آیا تھا، لیکن تم نے پھر بہکا دیا۔ اس نے سارا الزام اس پر دے کر اپنا کرتا ٹھیک کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ در خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاید یہ بھی دارم سائی کی قربت کا اثر تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ کمرے کے دروازے تک جاتے دارم سائی کو دیکھا، جب وہ اچانک پلٹا۔ کل نکاح قبول کرتے ہوئے یاد رکھنا، جب 15 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا، میں 13 سال کا تھا۔ وہ دن میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم تب بچی تھی اور تمہارے بابا سائی کو لگتا ہے کہ شاید تمہیں وہ دن یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم کچھ بھی بھولی نہیں ہو۔ اس کی اس بات پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ نور کو وہ دن یاد ہے؟ تو کیا وہ اس کے دل کا حال بھی جانتا تھا؟ اس کے اندر کا چور سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ آگے تھا۔ ہاں جانم سائی، میں تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں۔ تم بچپن میں میرے بارے میں کیا سوچتی تھی، تمہاری ہر سوچ کو تمہاری آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ اپنے لہجے، اپنے انداز سے تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، دارم شاہ کو نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے چلانے پر دارم شاہ کا خوبصورت قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا، اور اس کے قہقہے پر نور نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول گئی تھی، اسے خود بھی سمجھ میں نہ آیا۔
ہاں 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 جہنم سائی، میں نے تو محبت کا نام بھی نہیں لیا، میں تو نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے بابا سائی کی خواہش پہ یہ نکاح دوبارہ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ ہو۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی تھا کہ دوبارہ نکاح نہ بھی ہو تو ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کی خواہش تھی، وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی نا۔ اب سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر شاید تمہیں میرے خواب دیکھنے ہوں گے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انجانے میں وہ کس طرح اس کے جذبات سے آگاہ ہو گیا تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ اس کے دعوے مقصد سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اس نے کیسے اتنی آسانی سے اپنا راز اس کے ہاتھوں میں دے دیا؟ لیکن نہیں، وہ اسے غلط ثابت کر دے گی، اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات جو وہ خود آئینے کے سامنے اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی، وہ آج دارم شاہ کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی کمزوری دارم شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی۔ لیکن نہیں، وہ اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ دارم شاہ پر ثابت کرے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ یہاں صرف اور صرف جائیداد کے لیے آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس بات پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ آپ رات کے تقریباً 11:30 بجے دلہن کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ در کے روم سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ہی ساحر نے اسے پکڑ لیا۔ میری منکوہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے۔ وہ آگے کو قدم اٹھاتا اس پر جتا بھی گیا تھا کہ وہ دلہن سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ ساحر اس کی بات سنتا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس کی طبیعت خراب کر کے آئے ہوں گے، ساحر نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر میں نے طبیعت خراب کی بھی ہے تو ٹھیک بھی خود ہی کر لوں گا، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مصنوعی دھول اڑاتے ہوئے بولا۔ یہ زیادتی ہے دارم سائی، اس گاؤں کے لوگ آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ آدھی رات کو ایک مہندی کی دلہن کے کمرے میں، ہائے اللہ، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جائے تو آپ کی عزت کا تو کباڑا نکل جائے گا نا۔ اب بھی باز نہ آیا؟ ساحر سائی، عزت میری ہے نا، اب اس کا کباڑا نکلے یا مقبرہ بنے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور تم فی الحال نکاح کی تیاریاں کرو۔ صبح تمہیں بھی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ اس کا گال تھپتھپاتا اس پر ایک اور راز کھول گیا تھا، جس پر پہلے تو ساحر سائی حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے حد حیرانگی سے کہنے لگا۔ مطلب میرا نہیں ساحر سائی، مطلب تو بابا سائی اور چاچو سائی کا ہے۔ تمہارا نکاح کر کے وہ تمہیں دلہا بنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی کے سارے سوالات تم ان سے کرو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ خوشی مجھے اکیلے سے منانی ہے۔ تو تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ پرسکون سا بیڈ پر دراز ہو گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نور نے کتنی آسانی سے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا کر دی تھی، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ پہلے دن سے ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے دن ہی جان گیا تھا کہ نور اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک آتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جھٹکتی ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے خود سے دور کرتی ہے یا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی حیا دیکھنا چاہتا تھا، اس کا گھبرانا شرمانا اسے اس کی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا، ثنا سے اس کے نکاح کا سوٹ وہ خود پسند کر کے لائی تھی، صرف 4 سال کی تھی، لیکن دارم کے ساتھ چند دن میں ہی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس ایک ہی ضد پکڑ لی تھی کہ دارم سائی صرف اسی کا دوست ہے، وہ ثنا کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضد اور پھر سمرا کی آوارگی دیکھتے ہوئے دادا سائی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کی شادی دارم سائی سے کریں گے۔ وہ ثنا کے جذبات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اچانک کیا گیا تھا۔ ثنا صرف 8-9 سال کی تھی، اور ایک 8-9 سال کی لڑکی کیا سمجھ سکتی تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور پھر اس دن ثنا کی جگہ نور کو دارم کی دلہن بنا دیا گیا۔ اس دن وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا دوست ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ دارم بھی بہت خوش تھا، کیونکہ ثنا سے کہیں زیادہ اسے اپنی یہ چھوٹی سی کزن پسند تھی۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دھڑک اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی آنکھوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دھڑک اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی آنکھوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دھڑک اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی
اس کی آنکھوں میں وہ پہلے دن ہی اپنے لیے جذبات دیکھ چکا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن اب وہ اس سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ تو اسے طلاق لینے کے لیے یہاں آئی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنے دل کی بات چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کب دارم شاہ اس کے دماغ سے کھیل کر اس کے دل کی بات اس کے لبوں پر لے آیا تھا اور اب بالکل پرسکون تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کافی انٹرسٹنگ ناول ہے، آئی ہوپ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی، تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔